उसी सुबह 10 बजे के करीब मुझे रिसेप्शन से फ़ोन आया कि पाकिस्तानी सिफारत खाने के 2 अफसर मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा उन्हें कॉफ़ी शॉप में बिठाया जाए, मैं तैयार होकर वहीं आता हूँ। कॉफ़ी शॉप में मुझे मिलने वाले एक फर्स्ट सेक्रेटरी और सेकंड मिलिट्री अटॉची थे। रस्मी अलैग सलैग के बाद वो अपनी फ़िरौनियत को बरकरार रखते हुए मुझसे मेरे कवायद पूछने लगे। मैंने शुरू में उन्हें नहायत तहम्मुल से जवाब दिए। शायद उन्होंने मेरी तहम्मुल मिजाजी को बुज़दिली समझा और उनका लहजा सख्त होता गया। मैं उनके इस रवैये को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। जब उनके सवाल ज़ाती नौइयत पर आ गए तो मेरी कुव्वत बर्दाश्त ने साथ छोड़ दिया। मैंने आखिरी कोशिश समझते हुए उन्हें कहा कि मेरे पास उनको बताने के लिए मज़ीद कोई बात नहीं, लिहाजा मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो सेकंड मिलिट्री अटॉची ने मुझे उसी फ़िरौनियत के लहजे में मुखातब करते हुए कहा, यू कैन नॉट लीव दिस प्लेस विदाउट माई परमिशन। तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से उठ नहीं सकते। मेरा सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। उमर के भेजे हुए गार्ड्स लॉबी में बैठे थे। मैंने बैक वक्त सेकंड मिलिट्री अटॉची को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और गार्ड्स को बुलाया। तीनों गार्ड भागते हुए मेरे पास आए। मैंने एक से पिस्टल लिया और सेकंड मिलिट्री अटॉची की उसकी नाल का रुख करते हुए कहा, क्या तुम अब भी यही चाहते हो कि तुम्हारी इजाजत के बगैर ये जगह न छोड़ूं? वो तो थप्पड़ खाने के बाद हक्का बक्का मुझे देखता रहा। फर्स्ट सेक्रेटरी चूंकि सियासी आदमी था, लिहाजा उसने पैंतरा बदलते हुए कहा, मेरे ख्याल में कुछ गलत फहमी हो गई है मेजर। तुम्हें इतने सख्त लहजे में इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हमने दरअसल राजा तरी देव के लड़के के सिफारत खाने आने और ये यकीन दिलाने पर कि वो विफाकी वजीर का लड़का है, उसकी बात राजा साहब से करवाई। राजा साहब ने उसी कॉल के दौरान मुझे कहा कि उसकी बीवी और लड़का कुआलालंपुर में है और उसके लड़के ने उससे बात की है, लिहाजा हम होटल जाकर पता करें कि आप लोग पाकिस्तान कब जा रहे हैं। हमारे यहाँ आने की वजह यही थी और दौरान गुफ्तगू तलखी पैदा होने की कोई दूसरी वजह न थी। सेक्रेटरी खामोश हुआ तो मैंने कहा, तलखी आपके अंदाजे गुफ्तगू से पैदा हुई है। आप ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स खुद को बजाय अवाम के मुलाजिम समझने के सबको जानवर समझते हुए एक ही लाठी से हाँकते हैं। मैं राजा से आपके सामने अभी बात करता हूँ और आपकी इस गलत फहमी को दूर करता हूँ कि राजा या आप लोग मुझे कतन डिक्टेट नहीं कर सकते, यानी मुझे हुक्म नहीं दे सकते। मैंने कॉफी टेबल से ही एक टिश्यू पेपर पर राजे का टेलीफोन नंबर लिखा और रिसेप्शन को हिदायत की कि लाइटनिंग कॉल यानी बहुत जल्द मिलने वाली कॉल मिलवाएं। 15 मिनट के अंदर ही असिस्टेंट मैनेजर ने टेलीफोन हमारे मेज पर रखते हुए कहा, सर योर मैन इज ऑन द लाइन। जनाब, आपका मतलूबा आदमी लाइन पर है। मैंने राजा की आवाज पहचानते हुए बगैर अलैग सलैग के कहा, देखो राजा, मैं तुम्हारे काम से बड़ी जान जोखों से तुम्हारी बीवी और लड़के और तुम्हारी मतलूबा शय के साथ यहाँ पहुंचा हूँ। तुम्हारा लड़का कल शाम एम्बेसी गया था। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वापसी पर उसने बगैर किसी को बताए बिल अदा करके चेक आउट किया और तब से गायब है। उसे कॉल भी एम्बेसी वालों ने करवाई थी और पैसे भी इन्होंने दिए जिनसे वो चेक आउट हुआ। आज 10 बजे से फर्स्ट सेक्रेटरी और सेकंड मिलिट्री अटैची होटल आकर मुझसे तजहीक आमेज लहजे में उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, तुम्हारे लड़के को इन्होंने गायब करवाया है। पाकिस्तान के सियासी हालात तुम बेहतर जानते हो कि किस नहज पर हैं। शायद ये तुम्हारे लड़के के इवज तुमसे कोई बात मनवाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने पाकिस्तान लौटना चंद रोज के लिए मुलतवी कर दिया है। इस दौरान मैं तुम्हारे लड़के को तलाश करूंगा और फिर हम इकट्ठे पाकिस्तान आ जाएंगे। ये तो है बात की सारी बात। अब अगर तुम अपने मिनिस्टर होने के जाम में मुझ पर दबाव डालना चाहते हो तो ये ना भूलना कि मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि कुआलालंपुर में हूँ। तुम्हारी बीवी और लड़का और तुम्हारी जान से कीमती मता भी यही है। तुम्हारी हुकूमत किसी वक्त भी ढह सकती है और मैं तब तक यहाँ इंतजार करना बेहतर समझूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इन स्वाइन्स यानी सुअर के बच्चों को कह दो कि मेरे काम में रोड़े न अटकाएं, वरना तुम्हारी बेवकूफ़ी की सजा तुम्हारे समेत इन्हें भी भुगतनी पड़ेगी। राजा ने मेरी बात बिल्कुल खामोशी से सुनी और कहने लगा,
مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں بلا وجہ پریشان کیا. انہیں ٹیلی فون دو تاکہ میں انہیں کہہ دوں کہ تمہیں تمہارا کام پوری آزادی سے کرنے دیں. مجھ سے صرف یہ وعدہ کرو کہ میری بیوی، لڑکے اور مطلوبہ اشیاء کو بحفاظت مجھ تک پہنچا دو گے. میں نے کوئی جواب دیے بغیر ٹیلی فون فرسٹ سیکرٹری کے ہاتھ میں دے دیا. یہ تو معلوم نہیں کہ راجا نے اسے کیا کہا، لیکن ساری گفتگو کے دوران وہ یس سر، آل رائٹ سر کے سوا کچھ نہ بولا. فون بند کر کے فرسٹ سیکرٹری مجھ سے مخاطب ہوا. آپ پوری طرح سے تسلی کر لیں، ہم نے راجا کے لڑکے کو صرف فون کال کروائی اور 1000 رنگٹ بطور قرض دیے. اس کے بعد ہمیں اس کا کوئی علم نہیں. لڑکے کی تلاش میں ہم آپ کی پوری مدد کرنے کو تیار ہیں. یہ کہہ کر سیکرٹری اور سیکنڈ ملٹری اٹاچی نے مجھ سے اپنی درست رویے کی معافی مانگی اور ہوٹل سے رخصت ہو گئے. ان کے جانے کے بعد میں نے رضی اور کیسر سے اپنے کمرے میں میٹنگ کی اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے سوچنے لگے. گزشتہ صفحات میں مسز ڈیوڈ کی موجودگی کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا. مسز ڈیوڈ ہمارے ہمراہ تھی اور خنسا نے کرسچن نام سے ہی اس کا پاسپورٹ بنوایا تھا. ہم نے ابھی تک صرف ایک ساتھ مل کر پہلے تو پاکستان دشمنوں اور غداروں اور پھر اسلامی ممالک میں یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب کرنے اور ان ممالک کی حکومتوں کے ذریعے ان کو کچلنے کا پروگرام بنایا تھا. ابھی تک مجھ سے صرف چند ہم خیال ساتھیوں نے اس عظیم مقصد کے لیے شمولیت کا وعدہ کیا تھا. ابھی صرف مقصد ہی پیش نظر تھا. ہاں، اس کے آغاز کرنے کی جگہ اور وقت بھی طے ہوا تھا. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کیسر میرے کہنے پر آگ میں بھی بلا سوچے سمجھے کود پڑتا، لیکن کسی مشن کو ترتیب دینے اور اس کی قیادت کرنے کا اس میں فقدان تھا. رضی سے ایسی توقع رکھنی ہی حماقت تھی. چنانچہ اس میٹنگ میں جو بھی فیصلے ہوئے وہ میرے تھے. کیسر اور رضی نے بغیر کسی بحث یا اختلاف کے انہیں فوراً مان لیا. میں نے اس میٹنگ میں پہلا فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں بینکاک کو اپنا بیس کیمپ بنانا چاہیے، کیونکہ اول یہاں سے ہم نہ صرف بھارت میں اپنے ہمدرد دوستوں مثلاً حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں، بلکہ عمر، خنسا اور ان کے نمائندوں سے بھی ہم فوری مدد طلب کر سکیں گے. پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہمارے گروپ اور خصوصاً میرے لیے نسبتاً بہت دشواریاں ہوں گی. بھارت میں کیسر، اس کے ساتھی اور میں بھارتی حکومت کو مطلوب تھے اور بنگلہ دیش میں بھی ہماری یہی پوزیشن تھی. کرنل مزمل کو ملازمت کے دوران ہی شک و شبے سے دیکھا جاتا تھا. ملازمت چھوڑنے کے بعد تو بھارت کی سرپرستی میں بننے والی حکومت اس کی نقل و حرکت پر خصوصی نگاہ رکھتی اور اسی صورتحال کا اس کے ہم خیال بنگلہ دیشی ساتھیوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا. پاکستان میں ان دنوں سیاسی صورتحال ابتر تھی. بھٹو کی حکومت کی مخالفت میں مخالف جماعتوں کا 9 ستاروں کا اتحاد بن چکا تھا اور بھٹو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ساری حکومتی مشنری کو استعمال کر رہا تھا. خود اس کی حکومت میں بھی عیاش، غدار اور وطن فروشوں کی کمی نہ تھی. حکومت کی مخالف سیاسی پارٹیوں کا اتحاد بھی پاکستان کی خیر خواہی یا سلامتی کے لیے نہیں، بلکہ لوٹ کھسوٹ میں اپنا حصہ لینے کے لیے بالکل ان مردار خور گدھوں کی طرح تھا جو کسی نیم جان جسم کے گرد حلقہ باندھے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اس کی جان نکلے اور وہ اس کا گوشت نوچنا شروع کریں. پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں دم سادھے خاموش بیٹھی تھیں، کیونکہ بھٹو حکومت نے افواج پاکستان کی تذلیل کر کے ان کے بلوں پر نوچ لیے تھے. پاکستان کی سلامتی اور بقا کے حاجی شہری کانوں میں انگلیاں ٹھونسے اور آنکھیں بند کیے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے. خیر، میں نے بینکاک کو بیس کیمپ بنانے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، کیونکہ یہاں میں اور میرے ساتھی بالکل محفوظ اور تھائی حکومت کو مطلوب نہ تھے. میرا دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ میرے ہمراہ رانی، اس کا بیٹا سونیا، مسز ڈیوڈ، رضی، اس کی بیوی سپنا اور کیسر جائیں گے اور عمر کے نمائندے کو بجائے ہمارا تمام اسلحہ پاکستان بھیجنے کے صرف 4 ریوالور، ایک پسٹل اور ان کی وافر مقدار گولیاں بھیجنے کا کہا جائے، کیونکہ ہمیں پاکستان میں زیادہ قیام نہیں کرنا تھا. میرا تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ راجہ کے موروثی جواہرات بھی بینکاک کے لاکر سے نکلوا کر ہم اپنے ہمراہ لے جائیں. راجہ شکل سے صرف مجھے پہچانتا تھا، اس لیے کراچی ایئرپورٹ پر راجہ کی جانب سے اگر کچھ گڑبڑ ہوتی تو صرف میرے ساتھ ہوتی.
اس لیے جواہرات وغیرہ کیسر اپنے جسم کے ساتھ باندھ کر جائے۔ راجے کے پاس کیسر کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے وہ عام مسافروں کی طرح کراچی ایئرپورٹ سے بخیریت نکل جائے گا۔ چوتھا فیصلہ یہ تھا کہ میں، کیسر اور رضی اور سپنا اپنا بیشتر روپیہ بینکاک کے کسی بینک میں جمع کروا دیں اور بہت کم روپیہ ہمراہ لے جائیں۔ اس فیصلے میں صرف یہ ترمیم کی گئی کہ میرے سوا باقی سارے ساتھی فی الحال کوالالمپور میں کسی بینک میں اکاؤنٹ کھول کر اپنا روپیہ جمع کروا دیں۔ میں نے رانی کو اپنا پروگرام بتایا تو اس نے بھی کہا کہ وہ بھی اپنا اکاؤنٹ کوالالمپور میں ہی کھول کر اپنا روپیہ یہیں جمع کروائے گی اور ہمراہ صرف 5 لاکھ پاکستانی روپے کے برابر ڈالر لے جائے گی۔ سپنا نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اپنے ہمراہ بہت کم روپیہ پاکستان لے جائے گی۔ میں نے سبھی کو 1 گھنٹے میں تیار ہونے کا کہا اور کوالالمپور کے گرانڈ لے بینک میں سب نے اپنے اپنے اکاؤنٹ کھول لیے۔ رانی اپنے بیٹے کی گمشدگی سے پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس کا بیٹا بالکل محفوظ اور خیریت سے ہے اور حفاظتی نقطہ نظر سے میں نے اپنے ایک دوست کے پاس اسے بھجوا دیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی پاکستان جائے گا۔ اس شام میں بینکاک پرواز کر گیا اور اگلی صبح بینک سے جواہرات نکلوا کر اور اپنا روپیہ اور عمر کے دیے ہوئے ٹریول چیک لاکر میں رکھ کر بعد دوپہر کی فلائٹ سے کوالالمپور لوٹ آیا۔ اب ہم پاکستان روانگی کے لیے بالکل تیار تھے۔ رات کو کوالالمپور واپس پہنچ کر میں نے پاکستان روانگی کو آخری پیش دیے اور عمر کے نمائندے کو کہا کہ ہم انشاءاللہ پرسوں کی فلائٹ سے پاکستان جانے کو بالکل تیار ہیں اور صرف 4 ریوالور، 1 پسٹل اور کافی تعداد میں ان کی گولیاں ہمارے ساتھ بھیجنے کا انتظام کیا جائے۔ پرسوں بھی آ گئی اور 2 بجے کی لفٹ ہنسا کے فلائٹ پر ہم کراچی جانے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچے۔ راجے کے لڑکے کو بھی ایئرپورٹ پر ہی لایا گیا۔ دوران پرواز کوئی غلط حرکت کرنے سے روکنے کے لیے اسے مسکن دوا اتنی مقدار میں کھلا دی گئی کہ وہ تقریباً نیم بے ہوش تھا۔ 7.5 گھنٹے کی مسلسل پرواز کے بعد ہمارا جہاز کراچی ایئرپورٹ پر اترا۔ پلان کے مطابق پہلے خواتین، پھر میں اور کیسر اور راجے کے لڑکے کو تھامے امیگریشن سے فارغ ہو کر ایئرپورٹ سے باہر آئے۔ جہاز کا کپتان اور دوسرا عملہ اس دور میں بغیر کسی چیکنگ کے ایئرپورٹ سے باہر آتے تھے۔ ہم ابھی ایئرپورٹ روڈ، اس سڑک کو شاہراہ فیصل بعد میں نام دیا گیا، پر ٹیکسیوں پر پہنچے تو لفٹ ہنسا والوں کی گاڑی میں جہاز کا کپتان ہمارا منتظر تھا۔ اس نے ہمارے اسلحے کا بیگ میرے حوالے کیا اور میرے سب ساتھی میٹروپول ہوٹل میں چیک ان ہوئے، جبکہ رانی، اس کا لڑکا اور میں نے پیلس ہوٹل، جہاں آج کل شیرین ہوٹل ہے، میں کمرے لیے۔ ہم رات کو تقریباً 10 بجے کراچی ایئرپورٹ پر اترے اور رات 12 بجے ہوٹلوں میں پہنچے۔ میں نے پیلس ہوٹل سے اس وقت راجہ تری دیو کو اس کے گھر پر فون کیا۔ وہ نشے میں دھت تھا اور اس فون پر دوسری آوازوں سے محسوس ہوتا تھا کہ تتلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ کراچی پہنچ چکا ہوں۔ راجے نے نشے میں ڈوبی ہوئی آواز میں میری بات کاٹتے ہوئے انگریزی میں کہا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میری متاع عزیز بھی ساتھ لائے ہو یا نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اس وقت تمہاری حالت ایسی نہیں اور نہ ہی تم اکیلے ہو کہ تمام باتیں تمہیں بتائی جائیں۔ میں کل 10 بجے صبح تمہیں پھر فون کروں گا۔ اب صرف اتنا جان لو کہ تمہیں کراچی آنا پڑے گا اور رانی سے تمہارے معاملات طے ہوتے ہی تمہارے جواہرات تمہیں مل جائیں گے۔ راجے نے کہا کہ میں کل بعد دوپہر کراچی پہنچ کر قصر ناز میں ٹھہروں گا، تم مجھے وہاں 5 بجے شام ملنا۔ اگلے روز میں نے رانی کے کمرے میں جا کر اسے گزشتہ رات ٹیلی فون پر راجے سے ہونے والی گفتگو کے متعلق بتایا اور کہا کہ میں سونیا کو آج دوپہر کے بعد رضی کی بیوی اور مسز ڈیوڈ کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ راجہ سے شام کو میں، تم اور تمہارا لڑکا ملیں گے۔ اس سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دینا کہ تم کراچی میں رہنا چاہتی ہو اور تم جواہرات اسے صرف اسی صورت میں دو گی کہ اگر اس نے تمہاری بات مان لی۔ مجھے یقین ہے کہ راجہ تمہاری شرط فوراً مان جائے گا۔ تم اسے صاف کہہ دینا کہ جواہرات بینکاک کے ایک بینک میں محفوظ ہیں اور میں تمہاری تائید کرتے ہوئے انہیں 2 روز میں پاکستان منگوانے کی ذمہ داری اٹھا لوں گا۔ راجہ ملکی سیاسی حالات کے باعث
कराची में ज़्यादा दिन ठहर नहीं सकता। वो तुम्हारी शर्त मानकर इस्लामाबाद वापस चला जाएगा और मैं 2 दिनों में तुम्हारी रिहाइश के लिए मुनासिब घर लेकर तुम्हें, सोनिया, रजी की बीवी, सपना और मिसेस डेविड को वहां शिफ्ट कर दूंगा। राजे को 2 रोज बाद दोबारा फोन करके मैं उसे जवाहरात लाने का बताकर कराची बुलवाऊंगा और तुम्हारी मौजूदगी में जवाहरात उसके हवाले कर दूंगा। तुम अपने अखराजात ले लेना जो बाद में तुम्हारे काम आएंगे। मेरी सारी बात सुनकर रानी बोली, मैंने उन जवाहरात में से अपने और अपने लड़के के लिए खासा हिस्सा पहले ही निकाल कर अलहदा कर दिया था। मैं अपने शोहर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं इसे अखबारात के जरिए उरियां करने की धमकी दूंगी। मुझे यकीन है कि प्रेस का नाम सुनते ही वो घबरा जाएगा। इलावा अजीम उसके पास क्या सबूत है कि जवाहिरात उसके हैं? अगर उसने कोई हियल व हुज्जत की तो मैं उसे अदालत में जाने की धमकी भी दूंगी और जवाहिरात के वजूद की कतई मुनकिर हो जाऊंगी। रानी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। राजा न सिर्फ मेरा दोस्त था बल्कि मोहसिन भी था। उसके एहसान का बदला उतारने के लिए मैंने इस मिशन पर जाने की हामी भरी थी। उसूली तौर पर उन जवाहरात का मालिक राजा था और उसने मुझ पर भरोसा करते हुए ये बेशकीमत जवाहरात लाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि रानी ने जवाहरात छुपा कर रखे हैं। उन्हें रानी से लेकर सारे जवाहरात राजा के हवाले करूंगा और फिर उसे कहूंगा कि अपने लड़के या कम अज कम सिर्फ रानी के बाइज्जत तौर पर रहने के लिए कुछ जवाहिर उसे दे दे। वो मेरी बात माने या न माने उसकी मर्जी, लेकिन मैं अमानत में खयानत न होने दूंगा। सोनिया की सूरत में रानी पहले ही राजा की इज्जत मिट्टी में मिला चुकी थी। मेरे होते हुए और मेरे इल्म में लाकर मैं रानी को यह खयानत हरगिज करने न दूंगा। सोनिया की हुजूल के लिए मैंने रानी से जिस कदर ताउन किया था और उसके राज को राज ही रहने देने का वादा और कराची में सोनिया के लिए रिहाइश और तालीम के बंदोबस्त की जिम्मेदारी उठाने और अब रानी के भी सोनिया के लिए कराची रहने का जो प्लान बनाया था, उस सब की वजह माँ की ममता को तस्कीन मिलने और मासूम बच्ची को माँ की गोद की गर्मी से अलहदा न करना थी। मैंने रानी को साफ कह दिया, राजा के मोरूसी तमाम जवाहिरात मैं हर हालत में राजा तक पहुंचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे भारी से भारी कीमत अदा करनी पड़े। तुम्हारे जितने जायज मुतालबे थे मैंने उन्हें फौरन मान लिया। सिर्फ सोनिया को ईसाई खानका वालों से छुड़वाने के लिए हम खलना गए और वहां उसके बाद हमें जिन जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा उन सब का नुक्ता आगाज सोनिया थी। कराची में सोनिया की माकूल रिहाइश और तालीम के इंतजाम की जिम्मेदारी भी मैंने तुम्हारे लिए उठाई। गुज़िश्ता दिनों तुमने सोनिया के साथ ही कराची में रहने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने इस पर भी तुम्हारी तायद में प्लान बना लिया, लेकिन राजे के मौरूसी जवाहिरात में से एक हिस्सा उसकी लाइल्मी में गायब करने की मैं तुम्हें हरगिज इजाजत न दूंगा। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वो तमाम जवाहिरात मेरे हवाले कर दो। रानी ने जवाहिरात मुझे देने से लेता लाल्ला करते हुए अपने दलाइल देने शुरू किए तो मैंने उसे वहीं रोक कर कहा, रानी साहिबा, इन बातों का कोई फायदा नहीं। जवाहिरात या तो इस कमरे में तुम्हारे सामान में मौजूद हैं और अगर तुम उन्हें रजी की बीवी या मिसेस डेविड के हवाले कर आई हो तो तुमने बड़ी हमाकत की है। बहरहाल जवाहिरात अगर इस कमरे में है तो खुद ही मुझे दे दो, वरना मैं कमरे में तुम्हारे तमाम सामान के अलावा हर उस जगह उन्हें तलाश करूंगा जहां उन्हें छुपाया जा सकता है, चाहे वो तुम्हारा जिस्म ही क्यों ना हो। रानी बखूबी जानती थी कि मैं जो कुछ कहता हूँ उस पर अमल भी करता हूँ। वो सोफे पर से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। मैं उसके पीछे ही गया। उसने फ्लैश के पानी के टैंक का ढक्कन उठाया और पानी में तरबतर चमड़े की एक थैली निकालकर मुझे थमा दी। मैं रानी की चालाकी पर हैरान था। रानी बाथरूम से बाहर निकली, मैं भी उसके पीछे बाहर आ रहा था कि अचानक बिजली की तरह एक ख्याल मेरे दिमाग में कूदा। मैंने वापस पलटकर पानी की टंकी का ढक्कन उठाया और हाथ से उसके अंदर इधर उधर टटोलने लगा। इतनी ही बड़ी चमड़े की एक और थैली मेरे हाथ लगी। अब तो मैंने बाथरूम के अलावा कमरे के फर्नीचर, कालीन, पर्दे, बेड और बिस्तर सब उलट पलट करके रख दिए। मैंने रानी के सूटकेसों को भी मुकम्मल तलाशी ली। एक सूटकेस में औरतों के खुसूसी इस्तेमाल के एक जेरे जामे में छुपाई हुई एक छोटी सी थैली में भी जवाहरात थे।
کمرے کی سب چیزوں کی اچھی طرح سے چھان بین پھٹکنے کے بعد میں نے کمرے میں پڑے ٹیلی فون پر ہاؤس پیکنگ والی دو عورتوں کو بلوایا اور انہیں کہا کہ رانی کی جسمانی تلاشی لیں۔ پہلے تو وہ جھجکیں، لیکن میری ایک ہی بھپکی سے انہوں نے تلاشی لینی شروع کر دی۔ رانی کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ چند منٹوں میں ہی انہوں نے رانی کے جسم کے مختلف حصوں پر بندھی 3 تھیلیاں نکال کر میرے سامنے رکھ دیں۔ میں نے یہ 6 تھیلیاں سنبھالیں اور ہاؤس کیپنگ والوں کو کمرے کا سامان درست حالت میں کرنے کا کہہ کر میٹروپول ہوٹل چلا آیا۔ سپنا کو لے کر میں مسز ڈیوڈ کے کمرے میں گیا، جہاں سونیا بھی اس کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے سونیا اور مسز ڈیوڈ کے سوٹ کیسوں کی تلاشی لی تو سونیا کے سوٹ کیس کی تہ میں ایک جگہ ابری ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے تہ کا کپڑا کاٹا تو وہاں سے بھی جواہرات سے بھری ایک تھیلی برآمد ہوئی۔ تلاشی کا یہ کام سونیا اور مسز ڈیوڈ کی موجودگی میں ہوا۔ سونیا بڑے غور سے مجھے سوٹ کیسوں کی تلاشی لیتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ سوٹ کیس سے تھیلی نکلتے دیکھ کر انگلش میں بولی، انکل، ممی نے ایسی ہی ایک تھیلی میری کمر کے گرد بھی باندھی ہے اور ایک تھیلی آنٹی یعنی مسز ڈیوڈ کو دی ہے۔ معصوم بچی کے اس راز کو افشا کرنے پر میں مسکرا دیا اور مسز ڈیوڈ کا چہرہ خوف کے پسینے سے بھیگ گیا۔ سونیا نے اپنی تھیلی خود مجھے دی اور مسز ڈیوڈ نے خاموشی سے اپنے سوٹ کیس میں سے تھیلی نکال کر مجھے دے دی۔ میں نے رضی اور اس کی بیوی سے بھی کریت کریت کر پوچھا، لیکن انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ انہیں رانی نے ایسی کوئی چیز نہیں دی۔ رانی کے چھپائے ہوئے جواہرات کی 8 تھیلیاں اب میرے پاس تھیں۔ میں نے رضی اور کیسر کو کہا کہ میں 4:30 انہیں لینے کے لیے میٹروپول آؤں گا اور وہ مسلح حالت میں تیار رہیں۔ میں نے ایک پسٹل و میگزین، ایک ریوالور اور ان کی فالتو گولیاں بھی لے لیں۔ کیسر کے پاس راجا کے سارے جواہرات تھے۔ میں نے ان 8 تھیلیوں والے جواہرات بھی ان میں شامل کر دیے اور اپنے ہوٹل واپس چلایا۔ میں نے مسز ڈیوڈ کو بھی، جو تھیلی مجھے دینے کے بعد آنکھیں ملانے سے کترا رہی تھیں، یہ کہا کہ وہ خود اور سونیا کو بھی 4:30 تک تیار کر کے میرا یا کیسر کا انتظار کریں۔ میں نے اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے چند لمحوں میں کیے تھے اور ان میں اللہ پاک نے مجھے ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آج بھی ایک ایسا ہی مرحلہ درپیش تھا اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس مشن پر راجا تری دیورائے نے مجھے بھیجا تھا اس کا آخری سین آج ہی مکمل ہو جائے، خوش اسلوبی سے یا گولیوں سے۔ میں اس کا ڈراپ سین آج ہی کرنا چاہتا تھا۔ شام ٹھیک 4:30 میں کیسر، رضی، سونیا اور مسز ڈیوڈ کو قصر ناز کے سامنے جم خانہ کلب کے لاؤنج میں بٹھا کر پیلس ہوٹل سے رانی اور اس کے لڑکے کو لے کر قصر ناز چلا آیا۔